آج کل پاکستان اور انڈیا اور ویسے لوگوں کی کیا ہے دشمنی وغیرہ لگی رہی ہے، اور بہت سارے سے لوگ دشمن میں ہیں ہی ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں جب بھی دشمنی ہوتی ہے نا کسی ممالک کی، مسلم ممالک کے ساتھ جو غیر ممالک ہیں ان کی اگر مسلم ممالک کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے نا، تو جب بھی دشمنی ہوتی ہے آپ نے پتہ ہے نقصان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے. بھائی دھماکے کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں تو مسجد پہ ہوں گے یا مدارس پر ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل کفر کو اسلام سے، ان کی ترقی سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کہ بھائی مسلم ممالک کتنی ترقی کر لیں گے، کتنا عروج پر چلے جائیں گے، کتنا پیسہ بنا لیں گے، کتنا ڈالر بنا لیں گے، کتنا پیسہ بنا لیں گے. ان غیر ممالک کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ کتنے سارے پیسے بنا لیں گے، کتنی ترقی یافتہ ہو جائیں گے. ان غیر ممالک جو ہندو ہیں ان کو مسئلہ صرف اور صرف کس سے ہے کہ یہ اسلام پر گامزن ہو گئے نا، اسلام پر آ گئے تو کیا ان کی نسلیں بھی سنور جائیں گی اور آگے چل کر ہمارا سکہ نہیں آئے گا بلکہ کیا اسلام کا سکہ آئے گا، اسلام پر نافذ ہو جائیں گے. ورنہ آپ دیکھ لیں بھائی ابھی بھی جو حملہ ہوا کس پر ہوا؟ مسجد کے اوپر ہوا. بتاؤ مسجدوں کے اوپر جب اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں جو پاکستان کے اندر دشمن ہے نا وہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہاں پر حملہ کرتے ہیں؟ جمعے میں آ کر، عیدوں میں آ کر، وہاں پر خودکش حملے ہوتے ہیں تاکہ نقصان کن کا ہو؟ انہی کا ہو جو دین اسلام کے قریب آ رہے، دین اسلام کو سن کر اپنے اوپر نافذ کر رہے، سمجھ رہے. کیوں؟ اگر دین اسلام کے اوپر آ گئے نا تو ان کے اندر جہاد کی وقت پیدا ہوگی، اپنے اوپر دین اسلام کو فالو کریں گے اور اللہ اس کے رسول کے دین پر چلیں گے. تو یہ کیا ہے؟ کفر کو نقصان ہے. اور جب دین اسلام کے پاس آئیں گے، جب وقت جہاد کا آ جائے گا تو لوگ جہاد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی آپ کیا ہے مسلمانوں کو قتال سے مراد جہاد پر ابھاریں. جب اسلام کو جہاد کی ضرورت پڑتی ہے نا تو لوگوں کو ابھاریں. حرض المؤمنین علی القتال، ان کو جہاد پر ابھاریں تاکہ کیا ہے وہ جہاد پر ابھرے اور لوگوں کو کیا ہے بتا دیں کہ ہم کیا ہے اپنے اسلام پر نافذ ہے، اسلام کو نافذ کریں گے اور آگے پہنچائیں گے. کفار کو فقط یہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن آج میں اور آپ دیکھ لیں ہم اسلام کے اوپر کتنا گامزن ہے، اسلام ہم نے اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر کتنا نافذ کیا ہے. آج دنیا کے اندر آج بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ ڈرون حملے یا ویسے ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ کرے وہ کرے، ڈر رہے ہوتے ہیں. اور جب ڈر رہے ہوتے ہو تمہیں پتہ ہے بچانے والا دنیا کے اندر ظاہری سی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ہماری افواج یہ وہ ہماری لیے کیا ہے حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن اصل بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. بھائی جب اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو لاکھ دنیا کی طاقتیں ساری مل کر بھی کوشش کریں اس کام کو روک نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ کسی کام کو روکے تو لاکھ لوگ کوشش کرے وہ کام نہیں کر سکتا. بھائی جب اتنے ڈر ہے، اتنی وقت ہے، اتنی تمہیں ڈر لگتا ہے تو بھائی وہ لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کیوں نہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، اپنے لیے گر گراؤ. اگر اپنے لیے نہیں گر گرا رہے نا تو کم از کم اپنی آل اور عیال کے لیے گر گرا لو یار. اگر اللہ نہ کرے یہ جو ان نااہلوں نے اگر کر دیا تو یار میں اگر مر گیا، لوگ سوچتے یار اگر مجھے نقصان ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، یا اللہ میرے آل کو بچانا، یا اللہ میری اولاد کو بچانا. یہ بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے نا بھائی ایک باپ اپنے بچے کے لیے یہی دعا مانگے گا، یا اللہ مصیبت آئے تو میرے اوپر آئے، میری اولاد کے اوپر نہ آئے، کیا ہے میری اہل و عیال کے اوپر نہ آئے. تو کم سے کم اسی لیے اپنے رب تعالیٰ کے در پہ آ کر جھک جائیں. اسی لیے یا اللہ اس دور کے اندر نا دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے مالک ہمیں کیا ہے ان ناگانی آفتوں سے بچائے. آج میں اور آپ دیکھ لیں ہم نے کتنی دعائیں مانگی ہیں اور آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے بھائی پاکستان کے اوپر یا ویسے بھی جو لوگ ڈرون حملے ہوئے ہیں یا ہوں گے یا کر رہے ہیں، بھائی اتنی ساری جانیں چلی گئی ہیں، یہ بہت مشکل ہوا. تو آپ سوچ لیں فلسطین، غزہ اور شام ان کے اوپر کتنے سالوں سے ہو رہی ہے، کتنی جانیں چلی گئی ہیں، لاکھوں لوگ کیا ہے شہادت پا چکے ہیں، لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جو ہے نا، مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہے. کیا ہے؟ مومن اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر آپ کے ناخن میں بھی درد ہو نا تو پورے جسم کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اس ناخن میں درد ہے.
کیا ہے؟ میرے اس ناخن میں درد ہے، پورے جسم کو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اگر کہیں پر کسی جگہ پر مسلمان کو تکلیف ہو نا تو پوری اسلام کو پتہ چلنا چاہیے، پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے کہ یار فلاں میرا بھائی ہے، فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں پوری کوشش کروں کہ اس تکلیف کو روکوں۔ اور ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر تکلیف کو نا تم اپنے، اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے سے مراد طاقت سے، حالات حاضرہ کے مطابق قوت سے، بموں سے، ایٹم سے، الغرض اپنی پاور کے مطابق روک سکتے ہو تو اس طریقے سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے نا تو زبان سے روکو، بول کر روک دو، یار یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ ظلم ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر اس سے بھی نہیں روک سکتے نا، جو کام غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے نا، اس کو دل میں برا جانو، یار یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ تو آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو آپ اتنا ہی کریں کہ یار کم سے کم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔